اور اب آپ کو بتائیں کہ برطانوی نشریاتی ادارے نے 5 برس کی کشمیری بچی کی تڑپتی داستان پیش کی ہے۔ ننھی بچی قربانی کا گوشت بانٹ کر آ رہی تھی کہ غاصب بھارتی فوج نے غلیل سے پتھر باندھ کر اس معصوم پری کی آنکھ ضائع کر دی۔ دکھ بھری کہانی ہے منفیہ نذیر کی، جو بھارتی درندگی اور بربریت کی بھیٹ چڑھ گئی، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن بے رحم اور بے حس سفاک مودی فوج نے اس کی ایک آنکھ کی بصارت چھین لی۔ سری نگر میں رہنے والی منفیہ نذیر عید کے دن ہنستی مسکراتی چچا کے ساتھ قربانی کا گوشت بانٹنے نکلی تھی کہ واپسی میں بھارتی فوج نے آ گھیرا۔ جلاد بنی مودی فوج کے اہلکاروں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بھلا 5 برس کی یہ بچی کیا پرتشدد کارروائی کر سکتی ہے۔ بس کشمیریوں سے انتقام لینے کی ضد میں منفیہ نذیر پر غلیل سے نشانہ تاک کر اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی۔ عید کے دن قربان کیا، پہلے عید کو تو ہم نے سب لوگوں کو اس کو تقسیم کیا، تو ہم گھر آئے 6:30 بجے شام کے، تو وہاں پر ڈپلومر جا رہی تھی، تو ہم وہاں پر صاحب نے ان کو بولا آپ رکو، تو میں رک گیا۔ بعد میں صاحب نے چلو بیٹا نکلو، ہم گئے پیچھے سے جپسی 2 آ رہے، CRPF کی جپسی 2 آ رہی ہیں، تو اسے ایسے گلے سے وہ سٹون پتھر جیسا مارا، اس کی آنکھ پر سیدھا ہی، نہ کچھ پتھر چل رہا ہے نہ کچھ چل رہا ہے، خالی ایسے ہی مارا۔ منفیہ نذیر کے غریب اور بے بس گھر والے اب انصاف چاہتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ظالم مودی فوج نے ان کی پھول سی بچی کو بصارت سے محروم کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کی زر ضمانت جو ہے وہ ریلیز کر دی۔ کسی ڈائریکٹر کو بھی رکھا گیا تھا، اس کو بھی بری کیا گیا اور اس کی بھی زر ضمانت واپس کر دی گئی۔ تو یہ ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت پر اسٹیل مل کی کرپشن کے جو الزامات لگائے گئے تھے وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے۔ عدالتوں نے تمام لوگوں کو بری کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عاصم کے اوپر لگائے گئے تھے نا اربوں روپے کے الزامات کرپشن کے، کدھر ہیں وہ کیسز؟ اتنا بڑا میڈیا ٹرائل کیا گیا، اتنے بڑے ان کے جبری انٹرویوز لے کے ٹی وی پہ چلائے گئے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ان کی ایما پر یہ ساری کرپشن ہوئی ہے۔ سب چیزیں غائب ہو گئی ہیں۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو الزامات آج لگائے جا رہے ہیں جعلی اکاؤنٹس کے، ان کا بھی نتیجہ بالآخر یہی نکلنا ہے جو ڈاکٹر عاصم کے اوپر لگائے گئے الزامات کا نکلا ہے، جو اسٹیل مل کے مقدمات کا نکلا ہے۔ تو یہ جو ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت سے اس ملک اور آئین کے قانون کے مطابق ان کا ٹرائل کیا جائے۔ علیمہ خان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا ہے؟ اس کی جائیدادیں نکلی ہے باہر، فریال ٹالپور صاحبہ کی جائیدادیں ثابت نہیں ہوئی، ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں شخص کے نام پر ہے، فلاں شخص کے نام پر ابھی ثابت ہونی ہے، لیکن علیمہ خان کی جائیدادیں ثابت ہوئی ہیں، اس نے جرمانے بھرے ہیں، FBR نے اس پہ فائن لگایا ہے، عدالت کے سامنے جا کر اس نے تسلیم کیا ہے، اس کو کوئی نہ نیب پوچھ رہی ہے، نہ کوئی عدالت پوچھ رہی ہے، نہ اس کی گرفتاری ہو رہی ہے۔ جہانگیر ترین جس کے اوپر الزامات ثابت ہوئے ہیں، جس نے سپریم کورٹ کے سامنے جو نااہل قرار پایا ہے، جس نے ACCP کے اندر جرمانے بھرے ہیں، لیکن اس کراچی میں وزیر اطلاعات سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر آصف زرداری سخت علیل ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ علیمہ خان کو نیب کیوں نہیں گرفتار کرتی اور فریال تارپور پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے، ان پہ الزامات لگ رہے ہیں لیکن ان کی کہیں بھی جائیدادیں نہیں ہیں۔ آگے